ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون وجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرياء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما اوجبت وجہ اس نے رخ کیا تلقاء طرف مدین قال کہا عسى امید ربی میرا رب ان یہدینی کہ مجھے دکھائے سواء السبیل سیدھا راستہ. اور جب منہ کیا مدین کی سیدھ پر بولا امید ہے کہ میرا رب لے جائے مجھ کو سیدھی راہ پر. حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل کھڑے ہوئے راہ سے واقف نہ تھے. اللہ سے درخواست کی کہ سیدھی راہ پر چلائے. اس نے مدین کی سیدھی سڑک پر ڈال دیا. جہاں پہنچ کر انہیں امن و اطمینان کے ساتھ متاہل بنانا تھا. صرف یہی نہیں بلکہ بہت دور تک کی سیدھی راہ پر لے چلنا تھا. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون وجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرياء وأبونا شيخ كبير. ولما جب ورد وہ آیا ماء پانی مدین وجد اس نے پایا علیہ اس پر امتن ایک گروہ من سے کا الناسی لوگ یسکون پانی پلا رہے ہیں. وجد اور اس نے پایا دیکھا من دونہم ان سے علیحدہ امراتین 2 عورتیں تذودانی روکے ہوئے ہیں. کالا اس نے کہا ما خطبکما تمہارا کیا حال ہے. قالتا وہ دونوں بولی لا نسقی ہم پانی نہیں پلاتی حتیٰ جب تک کہ یصدر واپس لے جائیں الرعاء چرواہے و ابونا اور ہمارا ابا شیخ کبیر بہت بوڑھے ہیں. اور جب پہنچا مدین کے پانی پر پایا وہاں ایک جماعت کو لوگوں کی پانی پلاتے ہوئے اور پایا ان سے بھرے 2 عورتوں کو کہ روکے ہوئے کھڑی تھیں اپنی بکریاں. بولا تمہارا کیا حال ہے. بولی ہم نہیں پلاتی پانی چرواہوں کے پھیر لے جانے تک اور ہمارا باپ بوڑھا ہے بڑی عمر کا. مدین مصر سے 8-10 دن کی راہ ہے. وہاں پہنچے بھوکے پیاسے دیکھا کنویں پر لوگ اپنے مواشی کو پانی پلا رہے ہیں. وہ دونوں بکریاں لے کر حیا سے کنارہ کھڑی تھیں. اتنی قوت نہ تھی کہ مجمع کو ہٹا دیں یا بذات خود بھاری ڈول نکالیں. شاید اوروں سے بچا ہوا پانی پلاتی ہوں. یعنی ہمارا باپ جوان اور توانا ہوتا تو ہم کو آنا نہ پڑتا. وہ خود ان مردوں سے نبڑ لیا کرتا. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فسقى تو اس نے پانی پلایا لہما ان کے لیے. ثم تولى پھر آیا إلى الظل سایہ کی طرف. فقال پھر عرض کیا ربی میرے رب انی بے شک میں لما اس کا جو انزلت تو تارے الیہ میری طرف من خیر کوئی بھلائی نعمت فقیر محتاج. پھر اس نے پانی پلا دیے ان کے جانوروں کو. پھر ہٹ کر آیا چھاؤں کی طرف. بولا اے رب تو جو چیز تارے میری طرف اچھی میں اس کا محتاج ہوں. پیغمبروں کی فطری جذبات ملاقات ایسے ہوتے ہیں تھکے ماندے بھوکے پیاسے تھکے مگر غیرت آئی کہ میری موجودگی میں یہ صنف ضعیف ہمدردی سے محروم رہے. اٹھے اور مجمع کو ہٹا کر یا ان کے بعد کنویں سے تازہ پانی نکال کر لڑکیوں کی جانوروں کو شراب کیا. یعنی اے اللہ کسی عمل کی اجرت مخلوق سے نہیں پا چاہتا البتہ تیری طرف سے کوئی بھلائی پہنچے اس کا ہمہ وقت محتاج ہوں. حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں ہمہ وقت عورتوں نے پہچانا کہ چھاؤں
پکڑتا ہے مسافر دور سے آیا ہوا تھکا بھوکا جا کر اپنے باپ سے کہا۔ وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے القول مشہور، ان کو درکار تھا کہ کوئی مرد ملے نیک بخت جو بکریاں تھامے اور بیٹی بھی بیاہ دیں موزے۔ فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین۔ فجاءته، پھر اس کے پاس آئی احداہما، ان دونوں میں سے ایک، تمشی چلتی ہوئی، علی الاستحیاء، ان شرم سے، قالت وہ بولی، ان بے شک ابھی میرا والد یدعوک تجھے بلاتا ہے، لیجزیک تاکہ تجھے دے وہ اجرا صلہ ما سقیت جو تو نے پانی پلایا، لنا ہمارے لیے۔ فلما، پس جب جاء اس کے پاس گیا، وقص اور بیان کیا، علیہ اس سے، القصص احوال، قال اس نے کہا، لا تخف ڈرو نہیں، نجوت تم بچ آئے، من سے القوم الظالمین ظالموں کی قوم۔ پھر آئی اس کے پاس ان دونوں میں سے ایک، چلتی تھی شرم سے، بولی میرا باپ تجھ کو بلاتا ہے کہ بدلے میں دے حق اس کا کہ تو نے پانی پلا دیا ہمارے جانوروں کو۔ پھر جب پہنچا اس کے پاس اور بیان کیا اس سے احوال، کہا مت ڈر، بچ آیا تو اس قوم بے انصاف سے۔ جیسا کہ شریف اور پاک باز عورتوں کا قاعدہ ہے، کہتے ہیں کہ شرم کے مارے چہرہ چھپا کر بات کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کر رہے تھے، اس نے اپنے فضل سے غیر متوقع طور پر خیر بھیجی تو قبول کیوں نہ کرتے۔ اٹھ کر عورت کے ساتھ ہو لیے۔ لکھتے ہیں کہ چلتے وقت اس کو ہدایت فرمائی کہ میں آگے چلوں گا، تم پیچھے آؤ، مبادا اجنبیہ پر عمدن نظر کرنے کی نوبت آئے، چنانچہ وہ پیچھے پیچھے راستہ بتلاتی اور ان کو لے کر گھر پہنچی۔ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب کو اپنی ساری سرگزشت کہہ سنائی، انہوں نے تسلی دی اور فرمایا کہ اب تو اس ظالم قوم کے پنجہ سے بچ نکلا، انشاءاللہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ مدین فرعون کی حدود و سلطنت سے باہر تھا۔ قالت احداہما یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین۔ قالت بولی وہ احداہما ان میں سے ایک، یا ابتی اے میرے باپ، استاجرہ اس میں ملازم رکھ لو، ان بے شک خیر بہتر من جو جسے استاجرتا تم ملازم رکھو، القوی طاقتور، الامین امانت دار۔ بولی ان دونوں میں سے ایک، اے باپ اس کو نوکر رکھ لے، البتہ بہتر نوکر جس کو تو رکھنا چاہے وہ ہے جو زور آور ہو، امانت دار۔ یعنی موسیٰ میں دونوں باتیں موجود ہیں، زور دیکھا دول نکالے یا مجموعہ کو ہٹا دینے سے، اور امانت دار سمجھا بے طمع اور عفیف ہونے سے۔ قال انی اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني 8 حجج فان اتممت 10 فمن عندك وما اريد ان اشق عليك ستجدني ان شاء الله من الصالحين۔ قال شعیب نے کہا، انی اريد بے شک میں چاہتا ہوں، ان کے حق کا نکاح کر دوں تجھ سے، احدا ایک، ابنتی اپنی 2 بیٹیاں، ہاتینی یہ دو علاق، اس شرط پر ان کے تاجرنی تم میری ملازمت کرو، 8 حجج 8 سال جمع، فإن پھر اگر اتممتا تم پورے کرو، 10 فمن عندک تو تمہاری طرف سے، وا اور ما اريد نہیں چاہتا میں، ان اشکا کہ میں مشقت ڈالوں، علیکا تم پر، ستجدنی ان قریب تم پاؤ گے میں مجھے، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، من سے الصالحین نیک ہوش معاملہ لوگ جمع۔ کہا میں چاہتا ہوں کہ بیاہ دوں تجھ کو ایک بیٹی اپنی زند دونوں میں سے، اس شرط پر کہ تو میری نوکری کرے 8 برس، پھر اگر تو پورے کر دے 10 برس تو وہ تیری طرف سے ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ تجھ پر تکلیف ڈالوں، تو پائے گا مجھ کو اگر اللہ نے چاہا نیک بختوں سے۔ شاید یہی خدمت لڑکی کا مہر تھا ہمارے انفیاء کے ہاں، اب بھی اگر بالغہ راضی ہو تو اس طرح کی خدمت کارہ مہر ٹھہر سکتا ہے۔ قضا نقل الشیخ الانوار اطال اللہ بقاؤہ، یہاں صرف نکاح کی ابتدا گفتگو مذکور ہے۔ ظاہر ہے حضرت شعیب نے نکاح کرتے وقت ایک لڑکی کی تعیین اور اس کی رضامندی حاصل کر لی ہوگی، یعنی کم از کم 8 برس میری خدمت میں رہنا ضرور ہوگا، اگر 2 سال اور زائد رہے تو تمہارا تبرہ ہے، یعنی کوئی سخت خدمت تم سے نہ لوں گا، تم کو میرے پاس رہ کر انشاءاللہ خود تجربہ ہو جائے گا کہ میں بری طبیعت کا آدمی نہیں بلکہ خدا کے فضل سے نیک بخت ہوں، میری صحبت میں تم گھبراؤ گے نہیں بلکہ مناسبت طبع کی وجہ سے انس حاصل کرو گے۔ قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل۔
کالا اس نے کہا ذالک یہ بینی میرے درمیان بینک تمہارے درمیان ایما جو الاجلین مدت دونوں میں قضیت میں پوری کروں فلا عدوانہ کوئی جبر مطالبہ نہیں علیہ مجھ پر واللہ اور اللہ علی پر ما نقول جو ہم کہہ رہے ہیں وکیل گواہ بولا یہ وعدہ ہو چکا میرے اور تیرے بیچ جو سی مدت ان دونوں میں پوری کر دوں سو زیادتی نہ ہو مجھ پر اور اللہ پر بھروسہ اس چیز کا جو ہم کہتے ہیں یعنی مجھے اختیار ہوگا کہ 8 برس رہوں یا 10 برس بہرحال جو معاہدہ ہو چکا خدا کے بھروسے پر مجھے منظور ہے اللہ کو گواہ بنا کر معاملہ ختم کرتا ہوں حدیث میں ہے کہ حضرت موسیٰ نے بڑی مدت یعنی 10 برس پورے کیے حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وطن سے نکلے سو 8 برس پیچھے آ کر مکہ فتح کیا اگر چاہتے اسی وقت کافروں سے شہر خالی کرا لیتے لیکن اپنی خوشی سے 10 برس پیچھے کافروں سے پاک کیا